آج ہم ایک ایسے راز کی بات کرنے والے ہیں جو صدیوں سے انسان کو پریشان کیے ہوئے ہے، یعنی آخری گھڑی کا راز۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیشہ سے ہمارے ذہنوں میں گھومتا رہا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر دور میں ہر انسان نے کبھی نہ کبھی ضرور سوچا ہے۔ تو چلیں اس کہانی کو شروع کرتے ہیں جو اسی لازواج سوال کے گرد گھومتی ہے۔ اس کہانی کے دو اہم کردار ہیں، ایک طرف ہیں دانا حکیم رحمت اور دوسری طرف ایک بے چین نوجوان ایان۔ سوچیں، ایک پرانا شہر ہے، وہاں حکیم رحمت نام کے ایک بزرگ رہتے ہیں جو اپنی حکمت اور دانائی کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ لوگ اکثر ان کے پاس ایک ہی سوال لے کر آتے تھے اور ان کا جواب ہمیشہ کی طرح بڑا پراسرار ہوتا تھا۔ تو حکیم صاحب کا جواب کیا تھا؟ وہ کہتے تھے، قیامت کا وقت تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس کا راز ہر انسان کے اپنے دل میں چھپا ہے۔ ذرا غور کریں انہوں نے کیسے ایک بہت بڑے واقعے کو ہر انسان کے اندر کی دنیا سے جوڑ دیا ہے۔ اور یہیں پر کہانی میں ایک اور کردار آتا ہے، ایان نام کا ایک نوجوان جس کے دل میں ایک بے چینی ہے۔ وہ حکیم کے پاس پہنچتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ مجھے قیامت کا اصل راز بتائیں۔ بس یہیں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں سے حکیم صاحب ایان کو ایک بالکل ہی نیا سبق سکھاتے ہیں۔ تو پیش ہے حصہ 2، سوکھے پتے کا سبق، ایک ایسی بات جو سوچ کا پورا زاویہ ہی بدل دے گی۔ حکیم رحمت نے کیا کیا؟ انہوں نے زمین سے ایک سوکھا پتا اٹھایا اور ایان سے کہا، بیٹا، جب یہ پتا اپنے درخت سے ٹوٹ کر الگ ہوا نا تو اس پتے کے لیے وہی اس کی قیامت تھی۔ کتنی گہری بات ہے، یعنی ہر چیز کے لیے خاتمے کا ایک الگ مطلب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذاتی قیامت بھی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب کوئی انسان اپنے اصل سے، اپنے سوڑ سے کٹ جاتا ہے، یعنی اپنے زندہ ضمیر سے، سچائی سے اور اپنے رب سے۔ تو یہ صرف کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں بلکہ ایک بہت ہی ذاتی تجربہ بھی ہے۔ تو اب حکیم کی یہ بات ہمیں ایک اور گہری سوچ کی طرف لے جاتی ہے۔ حصہ 3، ہر روز کی قیامت، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے خاتمے جنہیں ہم اکثر پہچان ہی نہیں پاتے۔ حکیم نے بڑا زبردست فرق بتایا۔ ایک طرف ہے بڑی قیامت جو ایک دن آئے گی اور اس کا وقت صرف اللہ جانتا ہے، اور دوسری طرف ہے چھوٹی قیامت جو ہر روز آتی ہے، ہر اس لمحے جب ہمارا ضمیر مر جاتا ہے۔ ایک کا تعلق مستقبل سے ہے اور دوسری کا تعلق ہمارے آج سے۔ اچھا، تو یہ چھوٹی قیامتیں ہوتی کب ہیں؟ یہ تب ہوتی ہیں جب والدین کی نافرمانی کی جائے، جب کسی کا حق مارا جائے، جب نماز چھوٹ جائے، جب انسان اپنی خواہشات کا غلام بن جائے، یا جب معاشرے میں سچ جھوٹ بن جائے اور ناانصافی عام ہو جائے۔ یہ سب وہ کام ہے جو ہمیں ہمارے اصل سے دور کر دیتے ہیں۔ لیکن ان سب باتوں کا اصل راز کیا ہے؟ کہانی کا چوتھا حصہ ہمیں یہی بتاتا ہے۔ قیامت کا اصلی راز جو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ رحمت کا ایک موقع ہے۔ اور پھر حکیم نے وہ سب سے بڑا راز بتایا۔ انہوں نے کہا، قیامت کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے آنے سے پہلے سدھرنے کا، خود کو ٹھیک کرنے کا ایک موقع دیا ہے۔ یہ کوئی دھمکی نہیں بلکہ یہ ایک مہلت ہے۔ یعنی جو آج ہی خود کو ٹھیک کر لے اس کے لیے تو قیامت حساب کا دن رہا ہی نہیں، وہ تو رحمت کا دن بن گیا۔ یہی وہ احساس ذمہ داری ہے جو آخری گھڑی کے خوف کو امید میں بدل دیتا ہے۔ تو جب ایان کو یہ راز پتا چلا، اس کی زندگی ایک نئے موڑ پر آ گئی۔ اب کہانی کا آخری حصہ ہے، ایک نئی زندگی، یعنی خوف سے عمل کا سفر۔ اس دن کے بعد ایان کی سوچ ہی بدل گئی۔ اب اس کے لیے قیامت کوئی دور کی ڈرانے والی چیز نہیں تھی بلکہ ایک مسلسل یاد دہانی بن گئی تھی۔ اس کی بے چینی ختم ہو گئی اور اس کی جگہ خود کو بہتر بنانے کی لگن نے لے لی۔ تو پھر اس پوری کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، قیامت دراصل ایک یاد دہانی ہے کہ وقت ختم ہونے سے پہلے اپنا حساب کتاب ٹھیک کر لیا جائے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسا سوال جو ہر کسی کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ وقت ختم ہونے سے پہلے کیا ہمارا حساب برابر ہے؟